من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آج تراویح کی نماز کے اندر الحمدللہ 26 پارے پورے ہو گئے۔ اس میں بہت سی صورتیں کی تلاوتیں ہم نے سنی، ان میں ایک سورہ حجرات کی تلاوت بھی سنی ہے۔ مضامین بہت سے طرف سے ذہن ترائے میں منتقل ہوا، یہ بیان کرے یہ بیان کرے یہ بیان کرے۔ آخر میں بہت سوچنے کے بعد یہ آیت میرے ذہن میں آئی۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والو بچو بہت سے بدگمانی سے، بہت سے گمان سے، اس لیے کہ بہت سے بعض گمان جو بدگمانی جو ہے وہ گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور کسی کے پیچھے تجسس مت کرو، اس کے عیب کو مت تلاش کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور بعض کی غیبت نہ کرو۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے اپنے بھائی کا گوشت، مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ فکرہتموہ، سب پسند نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس صورت میں معاشرت میں بہت سے معاشرے کے اندر جو گناہ ہیں ان گناہوں کی نشاندہی کی ہے۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ دیکھو، ایک بات یاد رکھو کہ کسی کے بارے میں اچھا گمان کرنا یہ نیکی ہے۔ ظن المؤمن خیرا، اس نے فرمایا کسی ہر ایمان والے کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ہمارے طاہر بھائی ہے یا شہزاد بھائی ہے، ان کے بارے میں نے کہا یہ بہت اچھا آدمی ہے، اچھا گمان رکھا نا، اللہ تعالیٰ کوئی دلیل نہیں پوچھے گا، کوئی دلیل پوچھے گا کہ تم نے کیوں وجہ سے ان کا اچھا گمان رکھا۔ لیکن اگر میں نے بدگمانی کی تو اللہ قیامت کے دن مجھ سے دلیل پوچھے گا کس وجہ سے تم نے بدگمانی کی ہے۔ تو جو کہ کام بغیر کسی محنت کے ایسے سے اچھا گمان رکھو نیکی مل جائے، تو بدگمانی کرنا اور کسی کا ٹوپ کے بعد تجسس مت کرو، اس کے عیب کے پیچھے مت جاؤ۔ مکھی کا کام کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ پر اگر کوئی زخم ہو گیا، پیپ ہے، خون نکل رہا ہے، مکھی آ کر وہاں بیٹھے گی۔ دوسرا بدن اچھا سلامت ہے، وہاں نہیں بیٹھے گی۔ تو مکھی مت بنو کہ جو ہے کسی کے عیب کے پیچھے وہ فلاں کیا کر رہا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے۔ ارے بھائی اس کے کام اس کا کام جا۔ ہاں اگر آپ دیکھتے کھلا غلط کام کر رہا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ آج بھائی کے ساتھ محبت اور خیر خانہ طور پر یہ ہے کہ آپ اس کو پرائیویٹ میں سمجھائیں کہ دیکھو بھائی یہ کام جو تم کرتے ہو نا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول ناراض، یہ ممنوع ہے، قرآن کریم نے منع کیا، یہ تو بہت بڑا نیک کام ہے۔ لیکن آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کے عیب تلاش کرنے لگیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کو تو آج کوئی سمجھتا نہیں ہے کہ غیبت بھی کوئی گناہ ہے۔ تو یہ ہر آدمی کے پیچھے ٹو میں لگ جانا یا غیبت کرنا، غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی آدمی میں کوئی عیب ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز جو ہے وہ بھائی کے اندر موجود ہے تو یہ بھی غیبت ہے؟ تو اسی کا نام تو غیبت ہے۔ اور اگر وہ چیز اس کے ہے نہیں اس کی زندگی میں تو یہ بہتان ہے، اس سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تو غیبت سے بھی اور بہتان سے بھی اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک چھوٹا سا قصہ سنا کر بات کو ختم کر دوں گا۔ اس پارے کے آخر میں ایک اور بہت اچھی بات بیان کی ہے، اگر موقع ہوا تو وہ بھی بیان کر دوں گا آپ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قرآن پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ رات کو 10 گشت لگاتے تھے مدینہ کے اندر،
کون کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پورے گس لگاتے ہیں اس کو۔ تو ایک مرتبہ گس لگا رہے تھے اور دوران گس میں دیکھا کہ ایک گھر میں سے میوزک کی اور گانے کی آواز آ رہی ہے، گانا بھی گا رہے ہیں اور لوگ ناچ بھی رہے ہیں، ڈانس بھی کر رہے ہیں۔ اور مشہور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا درہ تو بہت مشہور ہے، لے کر ہی چلتے تھے وہ۔ تو گس لگا رہے تھے، گھر میں سے آواز آئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دوسرے دروازے، مین ڈور ہے نا وہاں نہیں بلکہ پیچھے دروازے سے کود کے اندر داخل ہو گئے۔ اور وہ ڈانس چلتا تھا نا، تو وہ ڈانس کے اندر ایک بڑی میاں جو ہے نا وہ ڈانس کر رہے تھے۔ حضرت عمر کو جیسا دیکھا تو کانپنے لگے، فوراً رک گئے۔ مجلس جو ہے بڑی بد مزہ ہو گئی، میوزک کی مجلس بد مزہ ہو گئی۔ سب جتنے اور شریک تھے وہ بھی سب ڈر گئے۔ پھر دیکھا کہ یہاں تو بالکل سناٹا ہو گیا، کوائٹ ہو گیا۔ حضرت عمر نے اپنا درہ لیا ڈنڈا اور وہ بھی نکل کر باہر چلے گئے۔ اچھا، وہ جب اندر داخل ہوا نا تو جو بڑے میاں ڈانس کر رہے تھے نا، وہ اس نے ہمت کر کے یہ کہا حضرت عمر سے کہ عمر، ہم نے تو ایک گناہ کیا ہے کہ ہم ڈانس کرتے ہیں، لیکن تم نے 3 گناہ کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ ایک دم چونک گئے۔ 3 گناہ کیے میں نے کہ ہاں، آپ نے ایک گناہ تو یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ ایمان والو، کسی کے گھر میں داخل نہ ہو، جب داخل ہو تو ان سے اجازت لے لو اور ان کو سلام کرو۔ تم نے سلام بھی نہیں کیا اور اجازت بھی نہیں لی، ایک گناہ یہ ہو گیا۔ دوسرا، قرآن کریم نے کہا وَآتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب تم داخل ہو تو جو مین دروازہ ہے وہاں سے داخل ہو، پچھلے دروازے سے داخل مت ہو۔ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ قرآن میں کہا کہ تم داخل، نیکی نہیں ہے کہ تم پچھلے دروازے داخل ہو۔ تو تم نے پچھلے دروازے داخل ہوئے، مین دروازے سے نہیں آئے، 2 گناہ تم نے کر لیے۔ اور تیسرا گناہ یہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، کسی کے عیب تلاش مت کرو۔ تو میں نے تو ایک ہی گناہ کیا، ڈانس کر رہا تھا، آپ نے تو 3 گناہ کر لی۔ جب قرآن آ جاتا تھا حضرت عمر پانی پانی ہو جاتے تھے، آگے کو ہم اعتراض نہیں کرتے۔ ہم جیسے ہوتا ہے نا تو 50 تعویلیں کرتے ہیں، 50 بہانے کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ ہاں میری غلطی ہے۔ حضرت عمر نے درہ اتایا اور نکل گئے، ایک گھر چلے گئے۔ اب دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ کی مجلس ہوتی تھی نا، تو وہ بڑے میاں بھی مجلس میں آتے تھے، ایک کونے میں بیٹھتے تھے۔ حضرت عمر کی جب نظر ان کی طرف پڑتی تھی تو نظر کو نیچے کر لیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف وہ دیکھتے تھے، حضرت عمر کی نظر ان پر پڑ جاتی تھی تو حضرت عمر بھی نگاہ نیچے کر لیتے تھے۔ کئی دن تک اس طرح چلتا رہا، لیکن بات چیت نہیں، اس طرح چلتا رہا۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ کی مجلس ختم ہوئی، تو مجلس ختم ہونے کے بعد آپ بیٹھے رہے، تو وہ بابا جو تھے نا جو ڈانس کرتے تھے وہ بھی بیٹھے رہے۔ جب فارغ ہو گئے سے چلے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، کہنے کہ السلام علیکم۔ السلام۔ بھائی اس دن میری بھول ہو گئی تھی، لیکن اس دن کے قصے کو میں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا، مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا اس دن سے میں نے توبہ کی ہے، اب ڈانس نہیں کرنا۔ اس نے بھی توبہ کر لی، اس نے بھی توبہ کر لی۔ یہ واقعے سے کچھ سبق لیا کہ نہیں؟ اب یہ واقعہ تو ہو گیا۔ اب آخر کے اندر ایک بات سنانا چاہتا ہوں، وہ یہ قرآن کے اندر، یہ سورہ زاریات کے اندر کہ ایک بار ان المتقین فی جنات و عیون آخرین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقی وہ لوگ ہیں جن کے نیچے سے، جن بعد متقی جو ہے جو چشموں اور جنت اور باغات میں ہوں گے، اللہ نے ان کو جو دیا ہے۔ اچھا، ان کی صفات ایک بیان ہے کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، وہ رات کو بہت کم سوتے ہیں، وہ کانوا قبل، وہ اس سے پہلے بہت نیکوکار تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اور رات کو وہ بہت کم سوتے ہیں۔ تو کیا کرتے بھائی؟ ڈانس کرتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، ٹی وی پر ہوتے ہیں، انٹرنیٹ پر ہوتے ہیں،
کیا ہوتے ہیں؟ عبادت میں ہوتے ہیں، عبادت میں ہوتے ہیں، رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو اب رات پوری ہو گئی، اب کیا کرتے ہیں؟ وبالاسحار هم یستغفرون، جب صبح ہوتی ہے تو وہ اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نیک لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، متقیوں کی صفات بیان کی ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے میرے بہت سے حضرات کے چہرے جو ہیں ان سے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو میں اس کو ایک قصے سے سمجھا دیتا ہوں، اس سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گا۔ دہلی کی جامع مسجد میں کوئی نہ کوئی اللہ والا ہوتا تھا، ابھی معلوم نہیں، تو ایک اللہ والے وہاں رہتے تھے، تو ایک آدمی ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا حضرت یہ بتاؤ صحابہ کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ سنتے آپ؟ کس کی نماز؟ صحابہ کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے مجھے پریشان کرنے آیا، سوال کرنے آیا، یہ واقعی سمجھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آئندہ کل آنا، میں بتاؤں گا۔ اگر اس کو ذوق اور شوق ہوگا تو آئندہ کل آئے گا، اور اگر ایسا سوال کرنے والا ہوگا تو آئندہ کل آئے گا ہی نہیں۔ وہ صاحب دوسرے دن پھر پہنچ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ نے کہا اچھا کیا آپ کا سوال ہے؟ ٹھیک ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کی جو ہے نماز کیسی تھی؟ ٹھیک ہے، اچھا سمجھنا چاہتے ہیں؟ نہیں کہ ہاں سمجھ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایسی نماز پڑھنا بھی چاہتے ہو؟ نہیں کہ ہاں ایسی نماز پڑھنا بھی چاہتا ہوں۔ کہ اچھا جاؤ، میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ اور ایسا وضو کرو اس وضو کے اندر دنیا کا کوئی بھی خیال نہ آئے۔ اگر دنیا کا کوئی خیال آ گیا تو پھر نئے سرے سے وضو شروع کرنا۔ اب بیچارہ نے ہاتھ دھوئے، چہرہ دھو رہا تھا، کچھ دنیا کا خیال آ گیا، پھر وضو شروع کیا، گھنٹہ 2 گھنٹے تو اس کو وضو کرنے لگ گئے۔ وضو کرنے کے بعد آیا، نہیں حضرت میں نے ایسا وضو کر لیا۔ نہیں اچھا کوئی بھی دنیا کا خیال نہیں کرنا ہے، ایسا وضو میں نے کر لیا۔ نہیں کہ اچھا اب ایسی نماز پڑھو، نیت باندھو، اگر دنیا کا کوئی خیال آ گیا تو نماز توڑ دو، پھر نئے سے شروع کرو، پھر نماز کا دنیا کے اندر خیال آ گیا، پھر نماز توڑ دو۔ بیچارہ رکوع کیا، ابھی قیام میں تھا کہ نماز کا خیال آیا، پھر توڑ دیا، پھر دوسری مرتبہ پھر کیا، پھر بار بار پھر رکوع میں گیا تو دنیا کا خیال آ گیا، پھر توڑ دیا۔ صبح صادق جب ہونے آئی، اب چند منٹ باقی ہے، یعنی تہجد کا وقت ختم ہو جائے، جو صبح صادق ہوتا ہے نا، سحر کا وقت ختم ہوتا ہے نا، اس وقت عشاء کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور صلاۃ اللیل تہجد کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اور صبح کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صبح جب ہونے آئے صادق، اس کو بالاسحار کہا، اس وقت اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور جیسا 2 رکعت نماز پڑھ کر آیا تو بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، نہیں کہ اچھا کتنی رکعت پڑھ کر آئے؟ آپ نے ایسی شرط لگائی، اتنی نماز توڑی، باندھی، بڑی مشکل سے میں نے حضرت 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ کیونکہ صحابہ کی ہر نماز ایسی ہوتی تھی، اور پھر صبح ہوتی ہے تو استغفار کرتے تھے۔ میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز کا تو کیا کہنا، آپ تو رات کو قیام کرتے تھے، اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ پیر مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے تو آپ کو دنیا ہی میں آپ کو بشارت دے دی ہے، آج وہ آیت بھی ہم نے پڑھی سورہ فتح میں، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ہم نے پچھلے اگر سب آپ کے گناہ معاف کر دیے، پھر آپ اتنے نماز پڑھتے ہیں، اتنے لمبے قیام کرتے ہیں کہ پیر مبارک پر سوج آ جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنو کہ اللہ نے اس در یتیم کو امام الانبیاء اور خاتم الانبیاء بنایا۔ تو پھر حضور صبح کی نماز ہوتے تھے نا، تو اس وقت آپ کی آہ و بکا ہوتی تھی، کیسی ہوتی تھی؟ حدیث کے اندر شمائل میں کہا کہ عزیز کا عزیز الرحا، جب صبح ہوتی تو پھر آپ اتنی اللہ تعالیٰ سے آہو زاری کرتے تھے، جیسا کہ ہانڈی میں کوئی چیز پکانے رکھتے ہیں نا، پک جاتے تو کھٹ کھٹ آواز آتا نا، ایسا آپ کی قلب مبارک سے آواز آتی تھی، ایسی اضاء و زاری صبح میں آپ کرتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الصابرین والصادقین
والقانتین والمنفقین بالاسحار، یہ سب اللہ کے خیرات کرنے والے، نیک کام کرنے والے جب صبح ہوتی ہے تو پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی یہ بھی کہا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ گرمی کے اندر باہر سوتے تھے تو بہت تھکتے تھے، اکثر شام کا کھانا بھی نہیں کھاتے تھے، بہت تھکتے تھے یہاں، تو تھکتے تھے تو وہ کبھی کبھی جو ہے نا، جیسا کہ شروع میں جب گرمی ہوتی ہے نا پھر اس کے بعد بارش شروع ہو جاتی ہے، تو یہ سوتے تھے نا تو بارش آنا شروع ہوتی تھی، لیکن اتنی گہری نیند ہوتی تھی کہ بارش شروع ہوتی تھی نا تو وہ لحاف کو اور لے کر سو جاتے تھے۔ اب بارش تو نہیں لگتا ہے نا، لیکن بارش کے قطرے جب لحاف میں آتے تھے پھر وہ لحاف کو لے کر اندر جا کر آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میری اتنی گہری نیند ہوتی تھی مجھے پتہ چلتا نہیں کیا دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد کی نماز میں جو اللہ سے رو رو کر دعا کرتے تھے تو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ اللہ مجھے بھی ایسی نماز پڑھنے دے۔ ایک مرتبہ رمضان کے اندر یا ٹوٹنگ کے اندر جب تمہیں بالم رہتا تو کبھی کبھی یہاں بھی میں آتا تھا ٹوٹنگ میں بھی بیان کرنے کے لیے، تو ایک مرتبہ ٹوٹنگ میں بیان رمضان میں تھا، رمضان میں بیان کرنے کے لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، تو میں نے اس وقت میں نے بیان شروع کیا تو میرے سامنے ایک افریقن آدمی بھائی، میرا دوست بھی وہ عبداللہ، وہ عبداللہ نے جو ہے نماز شروع کری، اس کو انگلش تو سمجھ میں نہیں اور اردو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو نماز شروع کری، بہت اچھا دوست ہے میرا۔ اس نے نماز شروع کی تو میں نے اس کو دیکھا، اس نے سجدہ کیا، میں نے پونا گھنٹہ بیان کیا، پونا گھنٹے میں اس کا ایک ہی سجدہ ہوا۔ کر کے دیکھو ایسا، 5 منٹ سجدہ کرو سانس اکھڑ جاتی ہے، گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، جلدی سجدے سے اٹھاؤ۔ ابھی اس دنیا میں بھی آتنی فتنے فساد کے دور میں بھی ایسے نیک صالح لوگ ہیں جو ایسی نماز پڑھنے والے ہیں۔ ہم بھی کب نماز پڑھیں گے؟ دنیا کے اپنے ہندوستان کے اندر ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، پھر پاکستان بن گیا تو پاکستان چلے گئے، تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کا دماغ ایسا تھا کہ کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لے تو وہ حافظ ہو جاتے تھے، ایسا اللہ نے دماغ دیا تھا ان کو۔ تو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے یہاں جایا کرتے تھے، تو وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری جب میری مجلس میں بیٹھتے ہیں تو میں بھی مرعوب ہو جاتا ہوں کہ اتنے بڑے علامہ میری مجلس میں بیٹھے ہیں۔ یہ مرید تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گئے اور اپنے پیر سے کہا کہ حضرت دعا کیجیے مجھے نماز صحیح پڑھنا آ جائے۔ ہم نماز سیکھتے کہاں؟ حضرت دعا فرمائیے کہ مجھے نماز پڑھنا صحیح آ جائے۔ تو مولانا گنگوئی نے کیا جواب دیا؟ مولانا گنگوئی نے دیا شاہ صاحب اگر نماز ہی پڑھنا صحیح آ گیا تو باقی کیا رہتا ہے؟ باقی تو کچھ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نماز کو صحیح ادا کرنے والا بنا دے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ختم ہو گیا، اور اس کو خشوع و خضوع کروانے کی بہت سی وجوہات ہے، ان میں ایک وجہ جو ہے موبائل فون بھی ہے۔ کل بھی ایک بات آئی تھی میرے منہ پر لیکن میں نے کہہ دیا، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم بالکل صحیح ہوتے ہیں لیکن نماز کی جہاں نیت باندھی کہ خیالات آنا شروع کیے ہیں، ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتے قرآن لے کر بیٹھے پڑھنے کے لیے تو دنیا بھر کے خیالات اچھے برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا ہے، ایسے کوئی خیال نہیں، لیکن جہاں نماز کی نیت باندھی خیالات شروع ہو گئے، جہاں قرآن لے کر بیٹھے ہیں اب پتہ نہیں ویسے ایسے خیالات ہے، کبھی سوتے نہیں وہ خیالات آتے تھے، ابھی تک تو قرآن نہیں پڑھتا تھا کچھ بھی نہیں آتے تھے۔ ہمارے یہاں ایک بزرگ آتے تھے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے پائے کے بزرگ، کراچی سے آتے تھے، ختم نبوت کانفرنس میں آتے تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، اور ان کو بھی کسی نے جو ہے شہید کر دیا تھا، تو آتے تو میرے ساتھ دوستی تھی ان کے ساتھ، زیادہ تھا ہمارے استاد کی جگہ تھے وہ، تو بہت سی ان سے میں بہت سے سوالات بھی کرتا تھا،
تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ وجہ اس کی ہے کہ دماغ کے اندر اور دل میں تو وہ خیالات ہے، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں نا تب یہ لائٹ آف کر دو. جب لائٹ آف کر دیں گے، آپ نے شاید دیکھا نہ ہو جائے، ہم نے تو ایسا بہت سے مرتبہ دیکھا ہے، جب لائٹ آف کر دیتے ہیں جب، تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ مچھر اور ہمارے یہاں ہوتے ہیں ایک کھٹمل ہوتے ہیں، کھٹمل نام سنا ہے؟ کھٹمل ہوتے ہیں اور مچھر ہوتے ہیں. جہاں لائٹ آن کی نا، لائٹ آف ہی نا تو سب آتے ہیں، سب حملہ کرتے ہیں، ادھر ادھر ڈر رہے. آپ نے لائٹ آن کی تو پھر وہ ایسے بھاگتے ہیں کہ اب یہ ایران سے پہلے جا کر رکیں گے، یہ کھٹمل کہاں رکیں گے؟ ایران جا کر رکیں گے. تو اصل میں تھے تو پہلے بھی تھا، لیکن جہاں قرآن پڑھنا شروع کیا، نماز پڑھنا شروع کیا تو نور آ گیا. جب نور آیا تو یہ کھٹمل اور مچھر جو ہے یہ اپنی دوسری جگہ راہ لینا شروع کر دیتے تھے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی نماز عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.